آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنی پریشانی ہوگی کہ مد مقابلوں کے باتیں بھی ہیں، ان کے کہکے بھی ہیں، سارا کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے کہ جو چاہیں اور وہ سب کر دیں۔ مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی، کہ جو چاہے وہ کرنے والی اکیلے اسی کی ذات ہے۔ اس نے کہا فعال لما یرید، یہاں اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ میں ان مشرکین کو کل جواب دے دوں، اوپر سے اللہ نہیں چاہتا تو نبی جوانوں کے جواب دے سکا نہیں۔ اللہ کریم یہ مسائل سمجھانا چاہتا ہے، ہمارے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اپنی مقدس کتاب قرآن مقدس کو اس لیے نازل فرمایا کہ ایک میرے ساتھ ایسا قوی تعلق بناؤ کہ میرے سوا میرے محبوب ضرور ہیں، لیکن میں اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ 15 دنوں کے بعد یا 12 دنوں کے بعد یا 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس تشریف آوری میں یہ پوری سورت کہف لے کر آئے، اور پھر اکیلے بھی نہیں آئے، 70,000 فرشتے کی نگرانی میں یہ سورت کہف لے کر آئے۔ اس سورت کہف کے اندر اللہ کریم نے مشرکین کے 19 سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق جو سوال تھا اس کا بھی جواب، اور کائنات کا سفر کرنے والی شخصیت حضرت ذوالقرنین اسکندر کا بھی جواب اللہ کریم نے اس سورت کے اندر عطا فرمایا۔ اور تیسرا سوال روح کی حقیقت، اس کا مختصر جواب اللہ کریم نے سورت بنی اسرائیل کے اندر دیا۔ وہ تینوں سوال اللہ کریم نے جب بتائے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھو یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہوتے، اور ما قبل کا اور ما بعد کے حالات کو جانتے ہوتے، ماضی اور مستقبل کے حالات کا پتہ ہوتا، اور عرش معلیٰ کے حالات کا پتہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی کو 15 دن یا 40 دن یا 12 دن پریشان رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر جواب دے دیتے، کیونکہ آپ کو حالات کا تو پتہ ہوتا۔ لیکن آپ نے مشرکین کی یہ باتیں برداشت کی، ان کے کہکے برداشت کیے، ان کے بغلیں بجانا، باتیں کرنا، نعرے مارنا، سارا کچھ برداشت کیا، لیکن جب تک اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی کو نہ پتہ چلا اور نہ اللہ کے نبی نے آگے جواب دیا۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کے پیارے نبی، محبوب ترین نبی، اللہ کے محبوب ضرور ہیں، لیکن اللہ کریم نے علم غیب والی صفت عطا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ جو 5 چیزیں علم غیب کا خاصہ ہے، اللہ کریم نے اپنے ہی پاس رکھی۔ کلی علم غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر اصحاب کہف کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتائی، ذوالقرنین کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتائی، اور روح کے متعلق بھی آ گیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرے پیغمبر یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو ان کو کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت تم نہیں جان سکتے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔
میرے رب کا امر ہے، وہ امر آتا ہے انسان جی بیٹھتا ہے، وہ امر چلا جاتا ہے تو پھر لاشا بچ جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا۔ باقی اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تم نہیں جان سکتے، کیوں کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بڑا کمزور ہے، بڑا محتاط ہے، مختصر ہے، تم ان چیزوں کو سمجھ سکتے نہیں۔ تو جب اللہ کریم نے بتایا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے آگے جا کر مشرکین کو سوالوں کے جوابات دیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ صفت رب کریم نے بیان فرمائی ہے، ما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے۔ اللہ کریم یوں نہیں کہ اپنے پیغمبر کو بتائے اور پیغمبر آگے امت کو نہ بتائے، نہیں، اللہ کریم جو کچھ نازل فرماتے ہیں نبی کتمان نہیں کرتا، نبی آگے امت تک وہ مسئلہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔